السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا 5th ویب ڈیولپمنٹ لیکچر۔ یہ جو 5واں ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہے، اٹس اے کنٹینیوشن آف دا 4th ون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس 4th ویب ڈیولپمنٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی فارمز کی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فارمز کیوں امپورٹنٹ ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے، لیکن مور امپورٹنٹلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فارمز بنائے کیسے جاتے ہیں۔ ان فارمز کو بنانے کے لیے جو بلڈنگ بلاکس یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پھر ان بلڈنگ بلاکس کی مدد سے ہم نے کئی فارم بنائے تھے، بڑے سادے سے، بڑے سمپل سے، لیکن انٹریکٹیو فارمز، یعنی ایسے فارمز جس کے ذریعے یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ یا ویب کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے، جس کے ذریعے یوزر انفارمیشن فراہم کر سکے۔ کیونکہ عموماً جو ویب پیجز ہوتے ہیں ان میں تو اسٹیٹک کانٹینٹ ہوتا ہے، یعنی صرف ویب جو ہے وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے براؤزر کے ذریعے، لیکن ان انٹریکٹیو فارمز کی مدد سے پچھلی دفعہ دیٹس واٹ وی ڈیڈ، وی اسٹارٹڈ پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو دا براؤزر انسٹیڈ آف جسٹ ٹیکنگ اٹ فرام دا براؤزر۔ آج ہم انہی انٹریکٹیو فارمز کے بارے میں جو ڈسکشن ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی اس سے کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی فارمز میں تھوڑی سی مزید انٹریکٹیوٹی ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہم کریں گے وہ یہ کہ آج ہم جاوا اسکرپٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ جاوا اسکرپٹ وہ آبجیکٹ بیس لینگویج ہے کہ تھرو آؤٹ دس کورس جب بھی ہم ویب ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے ہم اس آبجیکٹ بیس لینگویج یعنی جاوا اسکرپٹ کی بھی ضرور بات کریں گے۔ سو آج ہم یہ ڈسکشن جاوا اسکرپٹ کی شروع کریں گے اینڈ تھرو آؤٹ دا کورس ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کریں گے وہ یہ کہ پچھلی بار تو ہم نے بات کی تھی سرور سائڈ اسکرپٹس کی، آج ہم بات شروع کریں گے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس کی، اور ان کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس کو ہم لکھیں گے جاوا اسکرپٹ کی مدد سے۔ تو جناب آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے جاوا اسکرپٹ کی ڈسکشن، کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس کی ڈسکشن تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ خاص طور پہ ہم ریویو کرنا چاہیں گے پچھلی دفعہ جو نئے ٹیگز ہم نے لرن کیے تھے۔ سب سے پہلا جو تھا وہ تو ظاہر ہے فارم کا ٹیگ تھا، اور فارم کے ٹیگ میں ہم دیکھا تھا کہ 3 کی ایٹریبیوٹس تھے۔ ایک میں تو فارم کا نام جاتا تھا، دوسرا جو تھا اس میں وہ میتھڈ جاتا تھا جس کے ذریعے فارم انفارمیشن بھیجتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ 2 میتھڈز ہوتے ہیں، پوسٹ کا میتھڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گیٹ کا میتھڈ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کورس میں ہم پوسٹ والے کو پریفر کریں گے، اور ہم نے زیادہ ڈیٹیلز اس میتھڈ کے بارے میں آپ کو نہیں بتائی تھی۔ تیسرا اور خاصا امپورٹنٹ جو ایٹریبیوٹ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا فارم ٹیگ کا، وہ تھا وہ ٹیگ تھا جس کے ذریعے ہم فارم کو بتاتے تھے کہ جب آپ یہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیں تو بھیجنی کہاں ہے، تو وہ تھا ایکشن کا ایٹریبیوٹ۔ سو ایکشن کے ایٹریبیوٹ میں ہم ایک URL لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب پورے کا پورا فارم فل ہو جاتا ہے اور یوزر سبمٹ کا بٹن دباتا ہے تو براؤزر وہ ساری انفارمیشن جو کہ فارم میں ہے اس کو اس URL پہ بھیج دیتا ہے، اور ہم فارم کو بتاتے ہیں کہ کس URL پہ بھیجنا ہے بائی پوٹنگ این آرگومنٹ ان دا ایکشن ایٹریبیوٹ۔ تو ایکشن ایٹریبیوٹ کے بعد ہم فارم کے ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں، اور پھر فارم کے جتنے کانٹینٹس ہیں، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں، اور آخر میں ہم سلیش فارم کر کے پورے کے پورے فارم کو بھی کلوز کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹیگ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا وہ تھا ان پٹ ٹیگ، اور وہ تھا سنگل لائن ٹیکسٹ ان پٹ کا فیلڈ۔ اور ان پٹ ٹیگ کے ذریعے ہم نے اس کا ایک ایٹریبیوٹ ٹائپ کا جو تھا اس میں ڈالا تھا آرگومنٹ ٹیکسٹ کا۔ تو جب بھی ان پٹ ٹیگ ہو اور اس میں ٹائپ جو ہو ٹیکسٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دس ول بی اے سنگل لائن ٹیکسٹ ان پٹ فیلڈ۔ اس کا ہم نے سائز بھی اسی ٹیگ کے ذریعے بتایا، اور اس کے علاوہ ہم نے میکس لینتھ بھی بتائی کہ سائز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنے کیریکٹرز ایک وقت میں ڈسپلے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں، اور میکس لینتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کیریکٹرز دیٹ یو کین پٹ انٹو دیٹ فیلڈ۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ نیم کا بھی ایٹریبیوٹ تھا اور ویلیو کا بھی تھا، وچ آر سیلف ایکسپلینٹوری۔ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ، ذرا سا ڈفرینٹ جو ہم نے ایک ان پٹ فیلڈ دیکھا تھا وہ تھا پاسورڈ کا۔ اس میں اور یہ جو پچھلا فیلڈ ہم نے ڈسکس کیا، فرق صرف ایک یہ ہے کہ اس میں ٹائپ مختلف ہے، اس میں ٹائپ پاسورڈ ہے،
جو سنگل لائن ٹیکسٹ ان پٹ فیلڈ تھا اس میں ٹائپ تھی ٹیکسٹ. پاسورڈ ان پٹ فیلڈ کے لیے ٹائپ ہے پاسورڈ. سو دس از آلموسٹ دا سیم. یہ جو پاسورڈ ان پٹ فیلڈ ہے وہ ٹیکسٹ ان پٹ فیلڈ تقریباً اس جیسا ہی ہے, فرق صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ جب اس میں آپ ٹائپ کرتے ہیں تو جو کیریکٹرز آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتے, وہ چھپ جاتے ہیں, ان کی بجائے اسٹارز سے نظر آتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنا پاسورڈ ٹائپ کریں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس پاسورڈ کو پڑھ سکیں. تو ہم نے پاسورڈ کو ہائیڈ کرنا سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ان پٹ کے ٹیگ میں اگر ٹائپ کو ہم ہڈن کر دیں تو ہم کچھ اور انفارمیشن جو ہے اسے بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی اس ہڈن ان پٹ فیلڈ کے ذریعے ہم انفارمیشن ہائیڈ کرتے ہیں یوزر سے, لیکن اسے فارم کے اندر رکھتے ہیں تاکہ جب فارم سبمٹ ہوتا ہے تو یہ ہڈن انفارمیشن جو ہے یہ اس یو آر ایل کی طرف جا سکے جو سرور سائڈ اسکرپٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا. تو ہڈن فیلڈ کے ذریعے ہم فارم کے ذریعے وہ انفارمیشن بھیجتے ہیں جو یوزر کو تو نظر نہیں آتی, لیکن جب فارم سبمٹ ہوتا ہے تو جس پروگرام نے اس انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہوتا ہے اس کو نظر آتی ہے. تو اس میں اور اس سے پہلے جو ہم نے ٹیگز دیکھے مین فرق یہ ہے کہ ٹائپ یہاں پہ ہے ہڈن. ہم نے چیک باکس ان پٹ ایلیمنٹس بھی دیکھے اور یہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان پٹ ٹیگ ہی کے ذریعے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں چیک باکس. ایسا ہی ایک اور جو ٹیگ تھا وہ تھا ریڈیو بٹن والا, اور وہاں پہ بھی ٹیگ کا نام تو ان پٹ ہی ہے لیکن اس کی ٹائپ ہو گئی ہے ریڈیو بٹن. اور پچھلے دفعہ ہم نے یہی مینشن کیا تھا کہ چیک باکس میں اور ریڈیو بٹنز میں ایک واضح فرق ہے, اور وہ یہ کہ جب آپ نے بہت ساری چوائسز میں سے صرف ایک چوائس چوز کرانی ہو تو آپ ریڈیو بٹن یوز کرتے ہیں, اگر ایک سے زیادہ کی پاسبلٹی رکھنی ہو تو آپ چیک باکسز یوز کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم اپنے ویب پہ جو فارم ہے اس کے ذریعے ایک فائل اپلوڈ کرانا چاہیں تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان پٹ فیلڈ ہی یوز کرتے ہیں لیکن ٹائپ کو ہم فائل کر دیتے ہیں. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو براؤزر پہ جو چیز اپیئر ہوتی ہے ایک فیلڈ اپیئر ہوتا ہے اور ایک بٹن اپیئر ہوتا ہے. وہ فیلڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی فائل کا نام لکھ سکیں, اور وہ بٹن جو ہوتا ہے اگر آپ کو اس فائل کا نام یاد نہیں ہے تو آپ اس بٹن کو دباتے ہیں, وہ براؤز کا بٹن ہوتا ہے. اس کی مدد سے, اس بٹن کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کون کون سی فائل سٹورڈ ہے اور ان میں سے کوئی ایک آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ان پٹ ٹیگ آپ یوز کریں اور ٹائپ فائل رکھیں تو آپ کو جو ایلیمنٹ ملتا ہے وہ کہلاتا ہے فائل اپلوڈ ان پٹ ایلیمنٹ. ایک اور جو ان پٹ ٹیگ کی ویریشن تھی وہ تھی جب ٹائپ جو ہو وہ ریسیٹ رکھی جائے. جب آپ ایسا کرتے ہیں, جب آپ ان پٹ ٹیگ یوز کرتے ہیں ود ٹائپ ریسیٹ, تو براؤزر پہ جو بٹن اپیئر ہوتا ہے وہ ریسیٹ کا بٹن ہوتا ہے. اس بٹن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے دبائیں گے تو فارم کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں وہ غائب ہو جائیں گے اور اس کے بجائے ڈیفالٹ ویلیوز جو ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں گی. ان پٹ کی جو آخری ویریشن ہم نے دیکھی وہ تھی ان پٹ ٹیگ ویئر ٹائپ از اکول ٹو سبمٹ. تو اگر آپ یہ والا ٹیگ یوز کریں گے اپنے کوڈ میں تو جو بٹن اپیئر ہوگا براؤزر پہ وہ ہوگا سبمٹ بٹن, یعنی وہ بٹن جس کو اگر آپ دبائیں تو جو فارم کی ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ براؤزر لے کے اسے بھیج دیتا ہے جو بھی ایکشن ٹیگ میں لکھا ہو اس کے مطابق. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ان پٹ ٹیگ جو ہے اس پہ کئی ویریشنز ہیں, اس کی کئی ٹائپس ہیں. آج جو ہم نے اور پچھلی دفعہ بھی جو ٹائپس دیکھی تھی ہم نے ٹوٹل 8 ٹائپس دیکھی تھی: ٹیکسٹ, پاسورڈ, ہڈن, چیک باکس, ریڈیو, فائل, ریسیٹ اور سبمٹ. اس کے علاوہ یعنی ان پٹ ٹیگ کے علاوہ ہم نے 2 اور ٹیگز پچھلی دفعہ دیکھے تھے, آئیے ان کی بات کر لیں. ان 2 میں سے پہلا تو تھا ٹیکسٹ ایریا کا. یہ ٹیگ جو ہے اس کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے اٹ از کوائٹ سملر ٹو جو ہمارا سنگل لائن ان پٹ فیلڈ تھا. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ملٹیپل لائن ان پٹ فیلڈ بن جاتا ہے. تو اس کا ٹیگ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ ایریا سے ہم شروع کرتے ہیں اور سلیش ٹیکسٹ ایریا سے ختم کرتے ہیں. اس میں ہم ایک تو ٹیکسٹ ایریا کا نام بتاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایریا کتنا چوڑا ہوگا اور کتنا اس کی ہائٹ ہوگی. آخری ٹیگ جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ تھا سلیکٹ فرام اے ڈراپ ڈاؤن لسٹ ٹیگ. سلیکٹ ٹیگ کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ آپ یوزر کو آپشن دے سکتے ہیں کہ ایک لسٹ, ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ جاتی ہے, اس میں سے یوزر چاہے تو ایک یا ایک سے زیادہ چیزیں سلیکٹ کر سکے. اب یہ سارے کے سارے ٹیگز جو ہیں ان کو میں امپلیمنٹ کر کے آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں. اس وقت آپ کو اسکرین پہ جو ایک کمپیوٹر اسکرین کا شاٹ نظر آ رہا ہے وہ ایک فارم کا شاٹ ہے جو ایک ہوٹل ریزرویشن
کا فارم ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو 5 فیلڈ ہیں وہ تو ایسے ہیں which use the simple single line input. اس کے علاوہ روم ٹائپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو بٹنس ہیں. یعنی اگر آپ نے روم ریزرو کرانا ہے تو کون سا کرانا ہے, سنگل روم, ڈبل روم یا پھر پریزیڈنشیل سویٹ. تو اس میں obviously we cannot really use check boxes, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی روم ریزرو کرانا ہے تو ایک ہی ٹائپ کا کرانا ہے نا, یا وہ سنگل ہوگا یا ڈبل ہوگا یا سویٹ ہوگا. ان میں سے ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ 2 ٹائپ کا ایک روم ریزرو کروا لیں. لیکن جہاں تک پریفرنسز کا تعلق ہے, جو کہ اگلی رو میں آ رہا ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 3 پریفرنسز ہیں, نان اسموکنگ کی, انٹرنیٹ کنیکشن کی, فرم میٹرس کی. یہاں پہ جو صاحب ہوٹل میں گیسٹ آ رہے ہیں وہ چاہیں تو ایک سے زیادہ چیزیں چوز کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے, یا پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نان اسموکنگ روم چاہیے اور مجھے انٹرنیٹ کنیکشن بھی چاہیے. سو یہاں پہ ہم یوزر کو فریڈم دینا چاہتے ہیں, ایک سے زیادہ چیزیں سلیکٹ کرنا چاہے تو کر سکے. تو یہاں پہ چیک باکسز از دا اپروپریٹ تھنگ ٹو ڈو. یہاں پہ ہم ریڈیو بٹنز یوز نہیں کر سکتے. اس سے اگلی رو میں یعنی موڈ آف پیمنٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا. تو ظاہر ہو ایک ہی ہوگا, یا کیش ہوگا یا چیک ہوگا یا کریڈٹ کارڈ ہوگا. تو دوبارہ ہم ریڈیو بٹنز پہ آ گئے. لیکن اگر ہم نے اس میں کریڈٹ کارڈ سلیکٹ کیا تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ کون سا کریڈٹ کارڈ, کیونکہ کریڈٹ کارڈ تو کئی قسم کے ہوتے ہیں. ویزا کارڈ ہوتا ہے, ماسٹر کارڈ ہوتا ہے, امریکن ایکسپریس ہوتا ہے, ڈائنس کلب ہوتا ہے. تو یہ جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے ذریعے جو یوزر ہوگا وہ سلیکٹ کرے گا کہ کون سا کارڈ میں یوز کرنا چاہتا ہوں. اور آخری رو میں آپ کو 2 بٹن نظر آ رہے ہیں, ایک ریسیٹ فارم کا بٹن ہے اور دوسرا ہے سبمٹ ریزرویشن کا. یہ وہی اسٹینڈرڈ ریسیٹ اور سبمٹ بٹنس ہے. تو یہاں پہ اگر اس اسکرین پہ آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً تمام وہ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جن کا ہم نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا. 4 ایلیمنٹس آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہے, وہ میں آپ کو نیکسٹ اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کو پاسورڈ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, ٹیکسٹ ایریا کا, فائل اپلوڈ کا اور ہڈن کا. اور ہڈن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, بیکاز دیٹس ہاؤ ایگزیکٹلی اٹ از. ہڈن فیلڈ کے ذریعے ہم ایسی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں کہ جو ہم یوزر کو نہیں دکھانا چاہتے. تو جناب یہ تو ریویو ہو گیا ان چیزوں کا جن کا ہم نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا. اور پچھلی دفعہ ہم نے جو فارم ان مختلف فیلڈ کی مدد سے بلڈ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں. یہ وہی فارم ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا. تو اس میں 4 سنگل لائن کے ان پٹ فیلڈز ہیں جس میں آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں, یعنی آپ کی ای میل چلی جاتی ہے. اب ذرا یہ سوچ لیں کہ اس فارم کے ذریعے جب ہم انفارمیشن سبمٹ کرتے ہیں, یعنی سبمٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے, تو ہوتا کیا. ایک نظر آپ اپنی اسکرین پہ ڈالیں تو یہاں پہ آپ کو ایک یوزرز کمپیوٹر نظر آ رہا ہے جس میں ایک براؤزر چل رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کو ایک ویب سرور بھی نظر آ رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب میں فارم فل کر لیتا ہوں اور میں سبمٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ براؤزر جو ہے فوراً ایک میسج بھیجتا ہے سرور سائڈ اسکرپٹ کو, جو کہ ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے ویب سرور پہ. ویب سرور پہ جناب یہ سرور سائڈ اسکرپٹ جو ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے یہ اس میسج کو ریسیو کرتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے اور عموماً یہ 2 ایکشنز لے گا. پہلا ایکشن تو یہ کہ واپس براؤزر کے پاس ایک میسج بھیجے گا جس میں اکنالج کرے گا کہ بھائی جان آپ کی انفارمیشن مجھے مل گئی, تھینک یو, ایک چیز. اور دوسری چیز جو یہ کرے گا وہ یہ کہ جو میسج تھا, یعنی جو ای میل میسج ہم بھیجنا چاہ رہے تھے اسے بھی یہ بھیج دے گا اس ای میل ایڈریس پہ جو آپ نے 2 والے فیلڈ میں لکھا ہوا تھا. اب یہ تو وہ سچویشن تھی کہ ہم نے اس فارم میں جو انفارمیشن ڈالی وہ ساری کی ساری صحیح تھی, صحیح ای میل ایڈریسز تھے, صحیح میسج تھا, اس کے علاوہ سبجیکٹ بھی صحیح تھا. اب فرض کریں کہ ہم اس میں کچھ غلط انفارمیشن ڈال گئے, یا پھر یہ فرض کریں کہ ہم نے چاروں کے چاروں جو فیلڈز ہیں ان میں کچھ نہیں ڈالا اور ہم نے سبمٹ کا بٹن دبا دیا. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے یہ جائے گی کہاں, سرور سائڈ اسکرپٹ کے ساتھ. وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرے گا, وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی انفارمیشن آئی نہیں, میرا خیال تھا کہ سینڈر کا ای میل ایڈریس ہوگا, ریسیور کا ای میل ایڈریس ہوگا, ایک سبجیکٹ ہوگا, ایک میسج, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا. تو وہ واپس ایک میسج بھیجے گا یوزر کے براؤزر کے پاس کہ جناب یہ 4 چیزیں مسنگ ہیں, مہربانی کریں اس کو اس میں انٹر کریں, اس کے بعد سبمٹ کا بٹن دبائیں. ایک چیز تو یہ, یعنی ہم فارم سبمٹ کر دیں وتھ سم مسنگ انفارمیشن. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ
کہ فرض کریں کہ جہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے وہاں پہ آپ کوئی انلیگل ای میل ایڈریس ڈال دیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایٹ سائن جو ہر ای میل ایڈریس کا حصہ ہوتا ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے ہم شفٹ دبانا بھول جاتے ہیں اور وہاں پہ 2 آ جاتا ہے. تو واٹ اف کہ ہم انفارمیشن ڈالیں ریکوائرڈ فیلڈ میں ڈالیں اور ایٹ کے بجائے 2 ڈال دیں. اب بھی یہی ہوگا کہ یہ پورا فارم جائے گا سرور کے پاس, وہ اس کو اینالائز کرے گا, وہ جناب یہ جو انلیگل آپ نے ای میل ایڈریس ڈالا ہے اس کو ٹھیک کریں پھر بھیجیں. ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے, بعض کا ٹائپ کرتے ہوئے غلطی سے ہم بجائے .com کے .con ڈال دیتے ہیں, یا پھر غلطی سے ہم .com ڈالنا ہی بھول جاتے ہیں. اگین in both of these cases we are giving some information to the system which is not right, which is illegal. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن جاتی ہے سرور کے پاس, وہاں پہ سرور سائڈ اسکرپٹس آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں, تو وہ واپس آپ کے پاس میسج بھیجتے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, دوبارہ بھیجتے ہیں انفارمیشن, پھر جا کے آپ کا کام پورا ہوتا ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس سارے کے سارے پروسیس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بہت سارا سامان جو ہے وہ براؤزر سے سرور کے پاس جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, پھر جا رہا ہے. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ سرور کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. خاص طور پہ اگر ہزاروں لوگ بیک وقت اس سرور پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ٹو اینڈ فرو ہو رہی ہے کہ میسج جا رہا ہے, پھر وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, وہ پھر واپس آ رہا ہے, اس سے بلا وجہ سرور پہ لوڈ بڑھ رہا ہے, اس سے بلا وجہ نیٹ ورک کی ٹریفک بھی بڑھ رہی ہے. تو اس سچویشن کا سولوشن کیا ہے؟ کس طرح ہم یہ سرور پہ جو بوجھ ڈال رہے ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ تو جناب اس سچویشن کا سولوشن ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ. پہلے تو ہم نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ, سرور سائڈ اسکرپٹنگ کی. اب ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی. کلائنٹ کو ہم یوزر بھی کہہ سکتے ہیں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ یا پھر یوزر سائڈ اسکرپٹنگ. یوزر سائڈ اسکرپٹنگ کے ذریعے ہم کرتے یہ ہیں کہ یوزر کے براؤزر پہ جو ویب پیج ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ہم سمارٹ بنا دیتے ہیں. تو اگر یوزر صاحب کوئی انفارمیشن نہیں ڈالتے اور سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ جو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ ہے نا, یہ اسے نوٹس کر لیتا ہے کہ بھئی انفارمیشن تو ہے نہیں, تم نے سبمٹ کا بٹن دبا دیا ہے, غلط بات ہے, ایسے نہیں کرو, وہ انفارمیشن پہلے ڈالو. تو یعنی سارے کا سارا کام جو ہے وہ لوکلی ہو رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ غلط انفارمیشن ڈالتے تھے, وہ سرور کے پاس جاتی تھی, وہاں سے آپ کے پاس واپس آتی تھی. اب یہ سارے کا سارا پروسیس لوکلی ہو گیا, سب کچھ آپ کے براؤزر میں ہو گیا. اور یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ ہوا ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی مدد سے. تو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی مدد سے جو ایک چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم یوزر کے اینڈ ہی پہ اپنی انفارمیشن کو صحیح کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی انفارمیشن مسنگ ہے ہم یوزر کو بتا سکتے ہیں کہ دس از مسنگ. اگر کوئی انفارمیشن نے غلط انٹر کر دی ہے تو ہم یوزر کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے غلط انٹر کی ہے, اس کو ٹھیک. تو جناب آپ کو جس طرح ہم نے پچھلا بتایا تھا کہ سرور سائڈ اسکرپٹس وہ پروگرام ہوتے ہیں جو سرور پہ یعنی ویب سرور پہ ریزائڈ کرتے ہیں. وہ براؤزر سے انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اپروپریٹ ایکشنز لیتے ہیں. اسی طرح کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ جو ہوتے ہیں یہ سرور پہ نہیں ہوتے, یہ اس ویب پیج کا حصہ ہوتے ہیں جس میں وہ فارم موجود ہوتا ہے. تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ یوزر کے پاس ہوتے ہیں. یہ اس ویب پیج کے اندر امبیڈڈ ہوتے ہیں جس ویب پیج کو یوزر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں فارم فل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کرتے کیا ہے؟ یعنی یہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس, یہ جو نیا کانسیپٹ جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں, یہ کرتے کیا ہے؟ یہ یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح انفارمیشن فراہم کر سکے, اور اس کے علاوہ اور بھی بعض کاموں میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ساری کی ساری انفارمیشن صحیح طور پہ انٹر ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ مدد کرتے ہیں فارم کی تاکہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ سرور سائڈ اسکرپٹ کی طرف جا سکے. اور جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہم جو سیکھیں گے اس کورس میں کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے بارے میں, وہ اسکرپٹنگ ہم کریں گے جاوا اسکرپٹ. لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی لینگویج یوز فار دیٹ پرپز, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. اس کی ایک بڑی پاپولر ایگزامپل جو ہے وہ وی بی اسکرپٹ ہے. تو ایک دفعہ پھر سمرائز کر لیں کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ سرور پہ لوڈ کم ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس صرف ایک دفعہ ہی صحیح والا فارم کا ڈیٹا جائے گا. عجیب و غریب مسنگ ڈیٹا یا انلیگل ڈیٹا اس کے پاس نہیں جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو کے
پھر جا کے ادھر جاتا ہے، تو سرور پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ، کیونکہ صرف ایک ہی میسج جا رہا ہے، صحیح والا میسج جا رہا ہے، تو نیٹ ورک پہ بھی لوڈ کم ہو جاتا ہے، کوئی ٹو اینڈ فرو نہیں ہوتی. یہ پہلے جائے گا، اس کے بعد وہ اسے دیکھے گا، اینالائز کرے گا، اسے ٹھیک کرنے کہے گا، میسج آئے گا ٹھیک کرنے کا، اس کے بعد ٹھیک ہو کے میسج دوبارہ سرور کے پاس جائے گا. ایسا نہیں، صرف ایک ہی دفعہ. تو دو فائدے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے، ہم دو فائدے کم از کم اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سرور پہ لوڈ کم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم نیٹ ورک پہ ٹریفک جو ہے اس کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو فائدے ہو گئے، لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کا. پہلی بات تو یہ کہ آلدو زیادہ تر براؤزر جو ہیں وہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، تمام نہیں کرتے. اسپیشلی بعض پرانے براؤزر جو ہیں وہ نہیں کرتے. ایک چیز تو یہ، یعنی آپ جو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ اپنے ویب پیج کے اندر ڈالتے ہیں وہ ایک صاحب یوز کرتے ہیں اور ان کا براؤزر اسے سپورٹ ہی نہیں کرتا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ہر براؤزر میں یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ اسکرپٹنگ کو آف کر سکیں. تو بعض یوزر ایسے ہیں انہوں نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ جو ہے وہ آف کی ہوتی ہے اپنے براؤزر میں. تو آلدو وہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس ویب پیج کے اندر موجود ہیں لیکن دے آر ناٹ بینگ یوزڈ. تو ایسے یوزر جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آپ کے ویب پیج کی کمپلیکسٹی بڑھ گئی، آپ کے سرور کی بھی کمپلیکسٹی بڑھ گئی، کیونکہ ناؤ وٹ یو ہیو ٹو ڈو از آپ کو دونوں طرح کے یوزر جو سپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. ایسے یوزر جن کے ہاں اسکرپٹنگ الاؤڈ ہے، جو اسکرپٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، اینڈ موسٹ آف دا یوزرز آر لائک دیٹ. اور ایسے یوزر بھی مائنورٹی بٹ اسٹل نمبر آف یوزرز جن کے براؤزر ایسے ہیں کہ جو اسکرپٹنگ کو سپورٹ ہی نہیں کرتے یا جنہوں نے اسکرپٹنگ آف کی ہوئی ہے. تو آپ کا ٹوٹل سسٹم جو ہے، آپ کا سرور، آپ کا ویب پیج جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ دونوں طرح کے یوزرز کو، یعنی جو لوگ اسکرپٹنگ یوز کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے، دونوں کو سپورٹ کر سکے. اس سے آپ کے سسٹم کی کمپلیکسٹی، اس کی کاسٹ بڑھ جاتی. اب جناب ہم ایسا کریں گے کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی آپ کو ایک بڑی سادی سی ایگزامپل دکھائیں گے. اس وقت آپ کو اسکرین پہ وہی فارم نظر آ رہا ہے ای میل بھیجنے کا جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیولپ کیا تھا. اب فرض کریں میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی فیلڈ میں کچھ انٹر نہیں کرتا، میں سیدھا جا کے سبمٹ کا بٹن دبانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جناب یہ بڑا کلیور فارم ہے. یہ پتہ کیا کرے گا؟ جو ہی میں سبمٹ کے بٹن پہ جاؤں گا، دیکھیں کیا ہوگا. یہ ہوگا جو ہی میں سبمٹ کے بٹن پہ جاؤں گا یہ مجھے اسے پش نہیں کرنے دے گا، اس سے پہلے ہی یہ ایک چھوٹا سا الرٹ میسج جو ہے وہ ڈسپلے کر دے گا. اور یہ کہہ یہ رہا ہے کہ ایمپٹی فرام فیلڈ پلیز کریکٹ، یعنی فرام والا فیلڈ جو ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں ڈالا، مہربانی کریں اور اسے ٹھیک کریں. تو اب ہوگا یہ کہ میں اوکے دباؤں گا، میں فرام کے فیلڈ میں جاؤں گا، وہاں پہ ای میل ایڈریس ڈالوں گا، تب جا کے مجھے اجازت ملے گی کہ میں سینڈ ای میل پہ آ سکوں. اب اگر میں سینڈ ای میل کو دوبارہ پش کرنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے یہ ایک اور میسج فائل کر دے گا، جناب ٹو میں کچھ نہیں ہے، سبجیکٹ میں کچھ نہیں ہے، میسج میں کچھ نہیں. سو میں نے اس فارم کو جو ہم نے پچھلے بنایا تھا تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیا. ماڈیفیکیشن یہ ہے کہ جب بھی میں سینڈ ای میل والے بٹن پہ آتا ہوں، میں نے ابھی کلک نہیں کیا، جو ہی میں اس پہ آتا ہوں وہ فوراً اس ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے میرا اسکرپٹ جو ہے، اور فوراً مجھے بتاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از مسنگ، پلیز فکس اٹ. سو ناؤ آر فارم از اسمارٹر. پہلے کی نسبت ہمارا فارم زیادہ اسمارٹ ہو گیا. اب ذرا دیکھ لیں کہ پہلے جو ہمارا سبمٹ ای میل یا سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کے پیچھے جو کوڈ تھا وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. سو دیٹ از دا کیس جب ہمارا سبمٹ بٹن جو ہے وہ اتنا اسمارٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس میں 3 ہی آپ کو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں، 3 ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ جب میں نے اسے ماڈیفائی کیا تو اسی سینڈ ای میل بٹن کا کوڈ کیسا بن گیا. جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اب تھوڑا سا کوڈ کمپلیکس ہو گیا ہے. پہلے جو 3 ایٹریبیوٹس تھے اس کے علاوہ ایک اور ایٹریبیوٹ نما چیز اس میں ایڈ ہو گئی ہیں اور اس میں 3 لائنیں ایکسٹرا کوڈ کی آ گئی ہیں. اب ذرا ان 3 لائنوں پہ غور کر کے دیکھ لیں. اس میں پہلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ لکھا ہوا ہے آن ماؤس اوور. یہ جو ہے نا، یہ جو ٹرم ہے، دس از واٹ وی کال این ایونٹ ہینڈلر. اٹس بلٹ ان ٹو جاوا اسکرپٹ. تو ہم کیا یہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایونٹ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جناب آن ماؤس اوور، یعنی
یہ جو ان پٹ والا ٹیگ ہے اس کی مدد سے جو سبمٹ کا بٹن ڈیفائن ہوا ہے جس کے ذریعے ہم ای میل سینڈ کرتے ہیں، آن ماؤس اوور، یعنی جب بھی اس کے اوپر ماؤس آئے تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے یہ چیز کرنی ہے جو اس کی اگلی لائن میں لکھا ہے. اگلی لائن میں دیکھیں، اگلی لائن شروع ہوتی ہے اف سے. اف ایک بڑی لمبی چیز لکھی ہے لیس دین 1. اگر یہ چیز ٹرو ہے جو اف کے آگے لکھی ہوئی ہے، دین ڈو دا فالوئنگ ونڈو ڈاٹ الرٹ empty from field please correct. تو آن ماؤس اوور آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے، اگر وہ ٹرو ہو تو آپ نے یہ ونڈو الرٹ جو ہے یہ لانچ کر دینا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اف اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈاکیومنٹ ڈاٹ سینڈ ای میل ڈاٹ سینڈر ڈاٹ ویلو ڈاٹ لین. ڈاکیومنٹ ڈاٹ سینڈ ای میل، یہ سینڈ ای میل کیا ہے؟ آپ کا یاد ہوگا یہ وہ نام تھا جو ہم نے اس فارم کو دیا تھا. تو ہمارے فارم کا نام تھا سینڈ ای میل، اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو فرام والا فیلڈ تھا اس کا ہم نے نام پتہ کیا رکھا؟ اس کا ہم نے نام رکھا تھا سینڈر. تو کیا یہ رہا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں جو سینڈ ای میل والا فارم ہے اس میں جو سینڈر والا فیلڈ ہے اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو لینتھ ہے، اف دیٹ از لیس دین 1، اگر ایک اسٹرنگ ہے اس کی ویلیو لیس دین 1 ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اسٹرنگ ہے اس کی لینتھ کی ویلیو لیس دین 1 ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو سینڈر والا فیلڈ ہے نا، اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو بتاؤ مجھے. تو فرض کریں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اگر اس میں کچھ ہوتا تو یہ اف اسٹیٹمنٹ فالس ہوتی، اس کی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہونی تھی. لیکن کیونکہ کچھ نہیں ہے اس لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ٹرو ہے، یہ اسٹیٹمنٹ، تو اس سے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے ونڈو ڈاٹ الرٹ، یعنی پلیز لانچ این الرٹ ونڈو. اور اس ونڈو میں لکھنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے لکھنا ہے empty from field، یعنی فرام والا فیلڈ جو ہے وہ empty ہے، مہربانی کریں اسے ٹھیک کریں. تو جناب یہ جو میں نے آن ماؤس اوور والا ایونٹ لکھا اور اس کے آگے جو اس کے پروسیس لکھا، اس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہی میں سینڈ ای میل والے بٹن پہ جاتا ہوں مجھے اجازت نہیں ملتی کہ میں اس کو دبا سکوں. یہ فوراً ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جناب یہ ماؤس میرے اوپر آیا ہے، مجھے کلک کرنے لگا ہے، تو یہ فوراً چیکنگ کر لیتا ہے. یہ فرام والا جو فیلڈ ہے اس کی چیکنگ کر لیتا ہے، اور اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو مجھے بتا دے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس اسکرپٹ کی مدد سے اگر فرام والا فیلڈ خالی ہے سینڈ ای میل کا بٹن نہیں دبایا جا سکتا. ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا یہ ایک طریقہ تھا، یہ ایک طریقہ تھا جاوا اسکرپٹ کو ایک فارم کے اندر ڈالنے کا، یا پھر مور جنرلی there was one way of putting JavaScript into an HTML file. اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں. آج ہم ایک طریقہ مزید دیکھیں گے. ایک تو ہم نے دیکھ لیا یعنی کہ ٹیگ کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن ہم ایک طریقہ جاوا اسکرپٹ کو ایک HTML پیج میں ڈالنے کا مزید دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز کرنا چاہوں گا، میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جاوا اسکرپٹ کی اہمیت کیا ہے. وائی آر وی انٹرسٹڈ ان جاوا اسکرپٹ، وائی آر وی انٹرسٹڈ in including JavaScript in our web pages. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. جناب HTML کے پیجز تو ہم نے بنا لیے، کئی بنا لیے، میں نے بھی بنائے، آپ نے بھی بنائے، بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بڑے اچھے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ وہ اسٹیٹک ہے، ان میں انٹریکٹیوٹی نہیں ہے. دے آر جسٹ ون وے، وہ صرف آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. تھوڑی سی روڈیمنٹری سی انٹریکٹیوٹی ہے جو فارمز کے ذریعے ہے یا پھر ہائپر لنکس کے ذریعے بھی تھوڑی سی شاید انٹریکٹیوٹی ہو، لیکن مینلی دے آر اسٹیٹک پیجز. تو جاوا اسکرپٹ کیا کرتی ہے؟ یعنی وائی آر وی انٹرسٹڈ ان جاوا اسکرپٹ؟ وی آر انٹرسٹڈ ان جاوا اسکرپٹ بیکاز اٹ برنگس انٹریکٹیوٹی ٹو آور ویب پیجز. اٹ میکس آور ویب کانٹینٹ انٹریکٹیو. جاوا اسکرپٹ ہے کیا؟ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے. یہ ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. یہ اس کا خاص مقصد یہ ہے اٹ از اے پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن ٹو ورک ود ویب براؤزرس. خاص طور پہ ویب براؤزرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کو اس انداز سے ڈیولپ کیا گیا تھا جاوا اسکرپٹ کو تاکہ اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے پروگرامز اگر ویب کے لیے لکھنے ہیں جو آپ کے ویب پیجز میں رن کر سکیں تو ان کے لیے
اس کو خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے پروگرام جو ہیں عموماً انہیں اسکرپٹس کہا جاتا ہے. اسکرپٹس کیا ہوتے ہیں؟ اسکرپٹس وہ انٹریکٹیو کوڈ ہوتا ہے جو اکثر ویب پیجز میں آج کل پایا جاتا ہے. جاوا اسکرپٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اٹس این انٹرپریٹڈ لینگویج. انٹرپریٹڈ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں اس کا شاید ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, لیکن جلد اس کا ہم مزید تذکرہ کریں گے. تو اٹس ناٹ اے ایگزیکیوٹیبل لینگویج, اٹس انٹرپریٹڈ لینگویج. دوسری چیز یہ کہ جاوا اسکرپٹ میں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ خاص طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے, یعنی اٹس بلٹ ان. جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ایونٹ ڈریون پروگرام کرنا خاصا آسان ہے. ایونٹ ڈریون پروگرام سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو کچھ ہو جائے. فار ایگزامپل میں اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں تو کمپیوٹر اسے ڈیٹیکٹ کرے, براؤزر سے ڈیٹیکٹ کرے اور کچھ کر دے. اگر میں ماؤس کو یہاں سے وہاں لے کے جاتا ہوں, میں لیفٹ سے رائٹ لے کے جاتا ہوں, the computer should be able to detect it and act accordingly. یعنی ماؤس کو میں موو کرتا ہوں, اس that is an event. ماؤس کا میں کوئی بٹن کلک کرتا ہوں یا ڈبل کلک کرتا ہوں, that's an event. So the browser detects it. It detects it with the help of JavaScript. اور آخری چیز جو JavaScript کے بارے میں وہ یہ کہ it's an object based language. Object based languages, that's a new concept جو آپ نے شاید آج سے پہلے نہ سنا. JavaScript is an object based language. اس کا مطلب یہ ہے کہ it treats everything as an object. ونڈو جو ہے وہ بھی JavaScript کے لیے ایک آبجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی بٹن ہے وہ بھی JavaScript کے لیے ایک آبجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے. آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہر آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں. مثلا ونڈو کی کیا پراپرٹیز ہوں گی؟ ونڈو کی پراپرٹی ہوگی اس کا سائز, اس کی لوکیشن, اس کا اسٹیٹس. سو JavaScript deals with objects with the help of their properties. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ JavaScript میں ایک اور چیز ہوتی ہے which are called methods. میتھڈس کے ذریعے یہ مختلف آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو چینج کر سکتی ہے. مثلا اگر میں کسی ونڈو کے بارے میں یہ کہوں ریسائز 100 200 اس کا مطلب ہے کہ ونڈو جو یہ خاص ہے اس میتھڈ ریسائز کے ذریعے میں اس کی ایک پراپرٹی چینج کر رہا ہوں, میں اس کا سائز چینج کر رہا ہوں. یعنی جس ونڈو کا میں تذکرہ کر رہا ہوں مہربانی کر کے اسے 100 بنا دیں. سو آبجیکٹ بیسڈ لینگویجز میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آبجیکٹس ہوتے ہیں, آبجیکٹس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, اور آبجیکٹس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ میتھڈس کے ذریعے چینج کی جاتی ہیں. سو JavaScript understands this way of dealing with things. یعنی JavaScript understands objects, JavaScript understands their properties, and JavaScript knows how to change those properties with the help of methods. اچھا جناب, یہ تو تھوڑی سی JavaScript کی تعریف ہو گئی. اب ذرا ہم واپس اپنی ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایگزامپل میں ہم نے کیا یہ تھا کہ ہم نے جو سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کو اسمارٹ بنا دیا تھا, اور یہی ہوتا ہے کہ اگر میں فرام والے فیلڈ کو فل کیے بغیر سینڈ ای میل کے بٹن پہ جاؤں تو ایک الرٹ آ جاتا ہے کہ بھائی جان اسے فل کریں, اس کے بعد بات ہو. تو یہ کام کرنے کا ایک طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا, یعنی ہم تھوڑا سا ایکسٹرا کوڈ جو ہے اس ٹیگ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ بجائے جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ ٹیگ کے اندر یہ ہم اتنی لائنیں کوڈ کی ڈال دیں, ہم ذرا ایک سادہ سا کام کریں. وہ یہ کہ آن ماؤس اوور از اکول ٹو لمبی سی چیز لکھنے کے بجائے ہم صرف لکھ دیں آن ماؤس اوور از اکول ٹو چیک فارم. تو ٹیگ ہم نے اب ذرا سمپلیفائی کر دیا ہے. اس سمپلسٹی کی ایک کاسٹ ہے, وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے میں آپ کو دکھا دوں, کمپیئر کرا دوں دونوں سچویشنز کو. پہلی سچویشن جس میں آن ماؤس اوور کے بعد 2 لائنیں ہیں, اور دوسری سچویشن جس میں آن ماؤس اوور کے بعد صرف ایک ٹرم ہے. اب یہ چیک فارم جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا, جو میں نے آن ماؤس اوور کے سامنے رکھی تھی, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے, جہاں تک آن ماؤس اوور کا تعلق ہے وہ تو ایک پری ڈیفائنڈ کی ورڈ ہے جو جس کا JavaScript کو پتا ہے. JavaScript کے اندر یہ آن ماؤس اوور کا ایونٹ جو ہے اٹس بلٹ ان. یہ چیک فارم جو ہے نا ایک نئی چیز ہے جو میں نے بنائی ہے. تو کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے, JavaScript کو اس کا پتہ نہیں ہے, تو مجھے اسے ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو اس کو میں ڈیفائن کہاں کروں گا؟ اس کو میں ڈیفائن یا تو HTML پیج کے باڈی پورشن میں کر سکتا ہوں یا پھر ہیڈ میں. In this particular case, I chose to define it in the head portion. تو جناب اس وقت اسکرین پہ آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے
وہ کوڈ، وہ جاوا اسکرپٹ کوڈ جو میں نے اپنے ویب پیج کے ہیڈ پورشن میں ڈالا ہے. اس کے بارے میں کی چیز جو آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جاوا اسکرپٹ کوڈ جو ہے یہ دو ٹیگز کے بیچ میں ہے، دا اسکرپٹ ٹیگ اینڈ دا سلیش اسکرپٹ ٹیگ. تو یہ اسکرپٹ اور سلیش اسکرپٹ یہ HTML کا حصہ ہے، لیکن ان کے بیچ میں جو ہے وہ HTML نہیں ہے، ان کے بیچ میں جو ہے وہ ہے جاوا اسکرپٹ. اور اس میں جو آپ کو زیادہ تر کوڈ نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نئی لائن آ گئی ہے، فنکشن چیک فارم. تو یعنی اس لائن کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں کہ جناب یہ فنکشن چیک فارم جو ہے اس کی ڈیفینیشن شروع ہو رہی ہے، اور اگلی دو لائنوں میں ہم اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں. تو اب سوال جو پوچھنے والا وہ یہ ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کوڈ دیکھا تھا اور یہ جو ہم نے نیا طریقہ سوچا ہے کہ ٹیگ کے اندر ہم تھوڑا سا کوڈ ڈال دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہیڈ پورشن کے اندر ہم مزید کوڈ ڈال دیتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ وچ ون از بیٹر؟ دیکھیں نا، ان دو ٹیکنیکس میں پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ جو سینڈ ای میل بٹن تھا اس کے اندر سارے کا سارا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ پڑا ہوا تھا. دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ جو سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کے اندر تھوڑا سا کوڈ ہے، یعنی آن ماؤس اوور از اکول ٹو چیک فارم، رائٹ، اور باقی سارے کا سارا کوڈ جو ہے وہ ہیڈ پورشن میں. ان دونوں میں سے پرفارمنس کے لحاظ سے جہاں تک تعلق ہے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایگزیکٹلی ایک ہی جیسا کام ہمارے لیے کرتے ہیں، یعنی سینڈ ای میل کے بٹن کو دونوں کے دونوں اسمارٹ بنا دیتے ہیں، ایکولی اسمارٹ بنا دیتے ہیں. ان میں سے بہتر کون سا طریقہ؟ تو جناب یہ جو ہے نا پٹ آل دا کوڈ ان دا ٹیگ ٹیکنیک، اس میں مجھے ایک فائدہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں ذرا کم ٹائپنگ کرنی پڑی، مجھے ذرا کم کوڈ یوز ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ فائدہ تو ہے، ایک نقصان بھی ہے، وہ یہ کہ اگر مجھے جس طرح میں نے وہاں پہ جتنا کوڈ لکھا ہے اس سے زیادہ کوڈ لکھنا پڑتا، یعنی میں نے اگر اپنے بٹن کو مزید زیادہ اسمارٹ بنانا ہوتا اس کے لیے مجھے مزید جاوا اسکرپٹ کوڈ وہاں پہ ڈالنا پڑتا. دیٹ از ناٹ پاسبل. ایک جو ٹیگ ہے، ایک HTML ٹیگ ہے، اس میں بس تھوڑا سا ہی جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ڈالا جا سکتا ہے. اگر آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اٹ ڈزنٹ ورک. اس کے لیے پھر وہی ٹیکنیک بچ جاتی ہے جو کہ ہماری دوسری ٹیکنیک ہے کہ تھوڑا سا کوڈ وہاں ٹیگ میں ڈالیں، باقی اس کوڈ کو صحیح طرح ڈیفائن آپ ہیڈ پورشن کے اندر جا کے کریں. تو وہ جو دوسرا طریقہ ہے اٹ از مور جنرل پرپز. جو دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ، زیادہ بڑے جاوا اسکرپٹ جو ہیں وہ HTML پیج کے اندر امبیڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے تھوڑا سا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہو اس کے لیے ٹیگ کے اندر سب چیز ڈالنا وہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ، ذرا زیادہ ایڈوانس آپ نے کام کرنا ہو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے دوسرے طریقے کے، یعنی جو ٹیگ ہے اس کے اندر تھوڑا سا لکھ دیں کچھ، اور اس کے بعد جو آپ نے تھوڑا سا لکھا ہے اس کو ڈیفائن آپ ہیڈ پورشن کے اندر جا کے کر لیں. اب ایک دفعہ پھر ہم اسی کوڈ کو دیکھتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوڈ جو ہے دو حصوں میں ہم نے ویب پیج کے اندر ڈالا ہے. ایک تو بڑا حصہ جو کہ جاتا ہے کہاں؟ ہیڈ پورشن کے اندر بٹوین دا اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ ٹیگس، اور دوسرا وہ حصہ جو کہ جاتا ہے بٹن کے اندر، یعنی آن ماؤس اوور از اکول ٹو چیک فارم. اب جناب ایسا ہے کہ یہاں پہ اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے اپنے فارم کو سمارٹ بنایا تھا، اور ہم نے اس میں سمارٹنیس یہ ڈالی تھی کہ وہ چیک کرتا تھا، بھیجنے سے پہلے چیک کرتا تھا کہ فرام فیلڈ جو ہے اس میں کچھ ہے. تو یہ تو ایک مائنر سی چیکنگ کر لی اس نے. اب فرض کریں ہم چاہیں کہ نہ صرف وہ فرام فیلڈ کو چیک کرے، وہ ٹو فیلڈ کو بھی چیک کرے کہ ٹو فیلڈ کے اندر اگر کچھ ہو تبھی جا کے فارم کا ڈیٹا سبمٹ ہو، ورنہ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں نا، ٹو فیلڈ کے اندر وہ ای میل ایڈریس پڑا ہونا چاہیے جہاں پہ ای میل نے جانا ہے، اور اگر وہ ہم نہیں ڈالیں گے تو فارم سبمٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جناب یہ ہم کیسے کریں؟ ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ فرام فیلڈ کو کس طرح چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے. اس بات کو چیک کرنے کے لیے ہم نے جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھ لیا. اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹو فیلڈ کے ساتھ بھی وہی چیز کریں، بلکہ نہ صرف یہ کہ فرام اور ٹو کے ساتھ سب کے سب یعنی چاروں فیلڈ کے ساتھ یہ کریں. یعنی ہم فرام فیلڈ کو بھی چیک کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے بفور دا فارم گیٹ سبمٹڈ. اس طرح ٹو فیلڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، اس طرح سبجیکٹ فیلڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، اور میسج فیلڈ جو ہے یعنی چاروں فیلڈ جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو تبھی جا کے فارم سبمٹ ہو، ورنہ نہ ہو. تھوڑی سی اور اسمارٹنیس جو ہم ڈالنا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ
جو آپ کے فرام اور ٹو کے فیلڈس ہیں، یعنی جہاں پہ سینڈر کا اور ریسیور کا ای میل ایڈریس ڈالا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جائے جو اس کے اندر انٹر کیا گیا کہ کیا واقعی وہ ایک پراپر لیگل ای میل ایڈریس ہے. یہ نہ ہو کہ ہم فارم سبمٹ کریں پھر وہاں سے میسج آئے سرور کی طرف سے کہ جناب یہ تو لیگل ای میل ایڈریس نہیں تھا، اسے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے میں آپ کے فارم کو پروسیس نہیں کر سکتا، مہربانی کر کے اسے کریکٹ کریں. تو دو طرح کی چیزیں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ہو وہ لیگل ہو، وہ صحیح ہو. یہ ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ کسی ایک فیلڈ میں اس بات کو کیسے چیک کیا جائے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو بیفور اٹ گیٹس سبمٹڈ. اور جو اسٹریٹجی ہم نے فرام فیلڈ کے لیے یوز کی، ظاہر ہے کہ اس کو ہم ٹو میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم سبجیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم میسج بھی کر سکتے ہیں. لیکن نئی چیز جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ، ہم یہ کیسے چیک کریں کہ جو ای میل ایڈریس لکھا گیا ہے وہ لیگل ہے یا نہیں. اس میں غلطی سے ایٹ کی جگہ ٹو تو نہیں لکھا گیا، اس میں غلطی سے ڈاٹ کام کی بجائے ڈاٹ کون تو نہیں لکھا گیا، اس میں غلطی سے ڈاٹ کام یا ڈاٹ آگ یا ڈاٹ پی کے ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ بھی نہیں. اس چیز کو ہم کیسے چیک کر سکتے، اس کے بارے میں چاہوں گا آپ ذرا سوچیں. تو جناب آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے کہنے کو تو ایک بڑا چھوٹا سا کام کیا، لیکن یہ چھوٹا سا کام جو ہے ہمیں مزید بڑی انٹرسٹنگ اچیومنٹ کی طرف لے کے جائے گا. چھوٹا سا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے فارم کو جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بنانا شروع کیا تھا اس کو مزید سمارٹ بنایا، اس میں تھوڑی سی اور انٹیلیجنس ایڈ کی. ہم نے انٹیلیجنس یہ ایڈ کی کہ اس کا سبمٹ فارم، جو سبمٹ والا بٹن ہے، اس پہ جو ہی ماؤس جاتا ہے تو ہی اس کے اندر جو جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا کوڈ ہے وہ چیک کرتا ہے کہ فرام فیلڈ کے اندر کچھ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو وہ بتا دیتا. تو آج ہمیں جاوا اسکرپٹ کا پہلا ٹیسٹ ملا. آج ہم نے پہلی دفعہ ایک HTML پیج میں جاوا اسکرپٹ کو یوز کیا. جاوا اسکرپٹ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا یہ وہ لینگویج ہے جس کو اب ہم ہر دفعہ ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر کے دوران یوز کریں گے. اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انٹرپریٹڈ لینگویج اینڈ اٹس این آبجیکٹ بیسڈ لینگویج. اور نہ صرف یہ، اٹ از ریئلی ڈیزائنڈ فار ہینڈلنگ ایونٹس. تو ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے. اور یہ کہ ہم نے جو آج بڑا سمپل سا کام کیا، یعنی ہم نے ایک بٹن کو تھوڑا سا اسمارٹ بنایا تاکہ وہ ایک خاص فارم میں تھوڑی سی چیکنگ کر سکے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ایکسٹینڈ کر کے مزید انٹرسٹنگ اور مزید کمپلیکس کام کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم بڑی اسمارٹ، بڑی پروفیشنل، انٹریکٹیو ویب بیسڈ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. تو اس کورس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم مزید لیکچرز میں ڈسکشنز کریں گے، آپ کی کیپیبلٹی فار ایڈنگ مور اینڈ مور اسمارٹنیس ٹو یور ویب پیجز ول انکریز ود ٹائم. آج تو ہم نے صرف ایک بٹن کو اسمارٹ بنایا، ایک فیلڈ کو چیک کیا، تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد یو ول سی یو ول بی ایبل ٹو ڈو اے لاٹ مور دین دیٹ. تو یہ تو ہو گئی آج کی بات. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کی، یعنی نیکسٹ ویب ڈیولپمنٹ لیکچر کی، جو کہ ہمارا چھٹا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہوگا. آج تو ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کی، بڑی معمولی سی باتیں کی. نیکسٹ ٹائم جو ہے فارملی ہم جاوا اسکرپٹ کی اسٹڈی شروع کریں گے. نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمارا فوکس ہوگا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ آبجیکٹس کو کس طرح دیکھتی ہے، ان کی پراپرٹیز کو کس طرح دیکھتی ہے، ان پراپرٹیز کو میتھڈس کے ذریعے کس طرح چینج کرتی ہے. ہم یعنی آبجیکٹس کانسیپٹ کو اگلی دفعہ اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسپیشلی فرام دا جاوا اسکرپٹ پوائنٹ آف ویو. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آبجیکٹ کچھ نہیں ہے، اٹس اے بنچ آف پراپرٹیز. ہر آبجیکٹ جو ہے اس کی بعض پراپرٹیز ہوتی ہیں. جس طرح آج ہم نے ونڈو کا تذکرہ کیا کہ ونڈو جو ہوتی ہے اس کی کیا ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس کا ایک سائز ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی کئی بڑی انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کامنلی ہم آبجیکٹس یوز کرتے ہیں ان کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان آبجیکٹس کو کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے، ان آبجیکٹس کو میتھڈس کے ذریعے کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے، ان آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو میتھڈس کے ذریعے کس طرح چینج کیا جاتا ہے. تو یہ ہوگا ہمارے چھٹے لیکچر میں. جانے سے پہلے میں بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ کا کورس کیسا جا رہا ہے؟ ہمیں کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، لیکن وی وڈ لائک مچ مور دین دیٹ. خاص طور پہ ہم جاننا چاہیں گے
کہ اس کورس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح کی انفارمیشن ایسی ہے جو آپ کو نہیں مل رہی, جو آپ کے خیال میں اسینشیل ہے. ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کی, لیکن اگر آپ ہماری ہیلپ کر سکیں اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. آپ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں, آپ CS101 کے جو میسج بورڈ ہے اس پہ جا کے انفارمیشن انٹر کر سکتے ہیں, ہمیں بتائیے, بیکاز دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. وی وانٹ ٹو میک دس کورس دا بیسٹ پاسبل کورس فار یو. تو مہربانی کریں اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور کریں. اور ایک اور چیز کہ مجھے لگتا ہے آپ کے سوالوں سے جو ہمیں بھیج رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بکس میں جو ہم نے آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹس دی ہیں ان کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا جا رہا. تو میرے خیال میں آپ کو اس لیکچر کو, ہر لیکچر کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ وہ ریڈنگ اسائنمنٹ جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ لیکچر سے پڑھ کے آیا کریں, تاکہ آپ کو تھوڑی سی کانسیپٹ جو ڈسکس ہونے ہیں اس دن ان سے فیملیئرٹی آ جائے. اور وہ بھی ریڈنگ اسائنمنٹ جو ہے, آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ انہیں پڑھیں اور ہر چیز جو ان کے اندر لکھی ہے اسے انڈرسٹینڈ کریں. آل آئی وانٹ از دیٹ یو گو تھرو اٹ, تاکہ بعض ٹرمز ان کا آپ کو فوراً پتہ لگ جائے, یا پھر آپ کو کم از کم ایسی ٹرمز کا پتہ لگ جائے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی, تاکہ اگر لیکچر کے دوران ان ٹرمز کو مینشن کیا جائے تو آپ اٹینٹو ہوں, آپ ریسیپٹیو ہوں. تو مہربانی کریں, جو آپ کے کسی خاص ریڈنگ اسائنمنٹ کا وقت آتا ہے, مہربانی کریں اسے پڑھیں ضرور, مہربانی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن بہت زیادہ کوشش نہ کریں. تو جناب, until next time, اللہ حافظ.